آئزہ اور ہادیہ 8ویں جماعت کی طالبات تھیں۔ وہ پہلی کلاس سے ایک ہی اسکول میں پڑھتی آ رہی تھیں۔ دونوں کے گھر بھی پاس ہی تھے، اسی لیے اکٹھی اسکول جانا ان کی روزانہ کی عادت بن چکی تھی۔ دونوں میں گہری دوستی تھی۔ آئزہ کے والد ایک دفتر میں کام کرتے تھے، جبکہ ہادیہ کے والد محلے میں اپنی چھوٹی سی ورکشاپ چلاتے تھے۔ ہادیہ کے ابو صبح دیر تک ورکشاپ میں رہتے اور رات کو تھکے ہارے گھر لوٹتے۔ گھر آتے ہی وہ صحن میں لگے نل کے پاس جا کر ہاتھ دھوتے۔ کبھی پانی نہ ہوتا تو وہ آواز دیتے، بیٹا ہادیہ، لوٹے میں پانی ڈال دو۔ ہادیہ پانی لاتی اور ابو کے ہاتھ دھولاتی۔ وہ اکثر سوچتی کہ گریس اور کالک سے بھرے یہ ہاتھ کتنی مشکل سے صاف ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خواہش آتی کہ کاش اس کے ابو بھی اسی دفتر کی نوکری کرتے تو یوں ہاتھ سیاہ نہ رہتے۔ چند دنوں سے ہادیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ آئزہ روزانہ نئے نئے سامان کے ساتھ اسکول آتی ہے۔ ایک دن وہ بہت خوبصورت نیا اسکول بیگ لے کر آئی۔ یہ کہاں سے لیا؟ ہادیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میرے ابو نے بڑے شاپنگ مال سے لیا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 1000 روپے کا، آئزہ نے فخر سے جواب دیا۔ رات کو ہادیہ خاموش بیٹھی تھی۔ ابو، مجھے بھی پہیوں والا بیگ چاہیے۔ ابو نے آہ بھری، بیٹا اتنا مہنگا بیگ ابھی نہیں لے سکتے۔ امی نے نرمی سے سمجھایا، 1000 روپے میں تو گھر کے کئی دن کا خرچ نکل آتا ہے۔ بیٹا، ہم امیر لوگ نہیں ہیں۔ چند دن گزرے۔ دونوں امتحان میں اچھے نمبر لے کر 9ویں جماعت میں آ گئی۔ پہلے دن ہادیہ نے دیکھا کہ آئزہ نے اپنی کلائی میں چمکتی ہوئی گھڑی پہنی ہے۔ یہ بھی ابو نے دی ہے، 1500 کی۔ آئزہ نے مسکرا کر بتایا۔ ساری دن وہ گھڑی ہادیہ کے ذہن میں جھلملاتی رہی۔ گھر جا کر اس نے پھر مطالبہ کیا، مگر ابو نے بتایا کہ انہوں نے گھر کی مرمت کرانی ہے، اس لیے مہنگی چیز لینا ممکن نہیں۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن آئزہ نے بتایا، میں کل سے تمہارے ساتھ اسکول نہیں جاؤں گی۔ ابو نے بھائی کو نئی موٹر سائیکل لے دی ہے، اب بھائی مجھے چھوڑیں گے۔ یہ سن کر ہادیہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس راستے پر اکیلے چلنا اسے مش۔ کچھ دن بعد اسکول میں خبر پھیلی کہ آئزہ کے ابو رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور نوکری سے نکال دیے گئے ہیں۔ آئزہ سخت پریشان تھی اور اسکول آنے سے بھی شرما رہی تھی۔ گھر آ کر ہادیہ نے امی سے پوچھا، امی، لوگ رشوت کیوں لیتے ہیں؟ امی نے پیار سے سمجھایا، جو لوگ اپنی آمدنی سے بڑھ کر خواہشیں پوری کرنا چاہتے ہیں وہ غلط راستوں پر چل پڑتے ہیں۔ ایسا پیسہ وقتی خوشی دیتا ہے، مگر انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ذلت ملتی